अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्लास स्टार्ट हो गई। जी आ गया पिक्चर आ गई। ये पढ़ाएंगे ना बाकी देखो, सुनो ध्यान से क्या बोलेंगे, फिर पूछेंगे वो इसके बारे में कुछ। आज हम रमजान की तारीफ पढ़ेंगे। हमने पहले रमजान के मुतालिक सारा पढ़ा था ना कि रमजान कौन सा महीना है, इसमें क्या होता है, हमें क्या करना है। तो आज हम रमजान की तारीफ पढ़ेंगे। हाँ जी, माइक सब बंद रखें। तो रमजान को रमजान क्यों कहते हैं, रमजान को रमजान नाम क्यों दिया गया? तो रमजान जो है ये रमज से बना है, रा मीम द्वाद से बना है। और अरबी में रमज इसके मायने होते हैं जला देने के, यानी रमज जला देने को कहते हैं। तो इसी वजह से रमजान को रमजान कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में मुसलमानों को गुनाहों से पाक साफ कर दिया जाता है, हमारे गुनाह मिट जाते हैं। तो इसलिए रमजान कहा जाता है इसको। समझ लगी कि रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मुसलमानों के गुनाह माफ हो जाते हैं, पाक कर दिया जाता है, इसलिए इसको रमजान कहते हैं। रमजान किससे बना है? रमज से। ये रमज, रमजान इससे बना है और अरबी में रमज के मायने है जला देने के। तो इसी वजह से रमजान इसको कहते हैं कि इसमें मुसलमानों के गुनाह जला दिए जाते हैं, मिटा दिए जाते हैं। तो रमजान है रमजान शहरुल्लाह, के रमजान अल्लाह ताला का महीना है। आपने ये याद करना है कि रमजान जो है वो अल्लाह ताला का महीना है, रमजान शहरुल्लाह। इसी के बारे में सवाल पूछेंगे। आपको बताइए सवाल ऐसे में दोनों को आवाज हो जाएगी। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? कि ये रमज से बना है और रमज के मायने है जला देने के। तो इस महीने में मुसलमानों के गुनाहों को पाक साफ कर दिया जाता है, मुसलमानों से गुनाहों को मिटा दिया जाता है, इसलिए इस महीने को रमजान कहते हैं। और रमजान के बारे में है कि रमजान शहरुल्लाही, रमजान अल्लाह ताला का महीना है। तो आपने क्या याद करना है? रमज के मायने और रमजान की ये तारीफ, फिर रमजान शहरुल्लाही। आपसे कोई भी पूछ सकते ना कि रमजान क्या है, हम रोजे क्यों रखते, तो आपने कह देना है कि रमजान शहरुल्लाही, रमजान अल्लाह का महीना है, इसलिए हम इसमें रोजे रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं कि रमजान में लाखों लोगों की जहन्नुम से आजादी हो जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रमजान मुबारक की हर रात में 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आजाद करते हैं। और जब रमजान की आखिरी रात होती है तो पहले आजाद शुदा लोगों के बकदर लोग आजाद किए जाते हैं। यानी जैसे फर्स्ट रमजान से शुरू करें ना, तो लास्ट रमजान तक हर रात को अल्लाह ताला 6 लाख लोगों को जहन्नुम से आजाद करते हैं, यानी उन पर जहन्नुम को हराम कर देते हैं कि अब वो जहन्नुम में दाखिल नहीं होंगे। और फिर जब रमजान की आखिरी रात आती है जिसको हम चांद रात कहते हैं, उस रात में अल्लाह ताला जितने पूरे माह में लोगों को आजाद करते हैं ना, उस रात में उन सब उतनी तादाद के लोगों को आजाद करते हैं। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें ना 6 लाख को, या 6 लाख को हम 28 डेज पर डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो वो समथिंग बन जाता है
16 کروڑ لوگ، ٹھیک. تو پھر جب آخری رات چاند رات ہوتی تو اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو کتنی زیادہ تعداد کو اللہ تعالیٰ اس دن معاف فرما دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والوں میں شامل ہو جائیں. تو آپ نے یہ بھی حدیث یاد کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور رمضان کی آخری رات جب ہوتی ہے تو پہلے جتنے آزاد لوگ کیے ہوتے ہیں اتنے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں آزاد کرتے ہیں. تو یہ سب حدیث پڑھیں اب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جب آخری رات ہوتی ہے تو پہلے آزاد شدہ لوگوں کے بقدر لوگ آزاد کیے جاتے ہیں. شاباش. تو یاد ہو جائے گی آپ کو یس مس. انشاءاللہ. ہم سورہ ناس پڑھیں گے. تو اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اور جو گرلز ہوں گی وہ پڑھیں گی، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتی ہوں. جب ہم سورۃ ناس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے بچا لیجئے. تو جب ہم یہ پوری سورت پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا اس میں کیا ہے. قل سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس، لوگوں کے رب کی، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، وإلہ الناس، اور لوگوں کے معبود کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے 3 نام اس میں استعمال ہوئے ہیں، رب، مالک اور الہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ پناہ مانگے میرے ان ناموں کے ساتھ. پھر آگے کیا فرمایا، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، من شر الوسواس، وہ جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، الخناس، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. وسواس سے وسوسہ ڈالنے والے، اور خناس سے پیچھے ہٹ جانے والے، شر سے شر مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ رب کی پناہ مانگے، لوگوں کے مالک کی پناہ مانگے، اور لوگوں کے معبود سے پناہ مانگے. اس چیز سے پناہ مانگنی ہے، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. کسی کا بھی شر یا برائی ہوتی ہے اس سے ہم پناہ مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمیں فلاں انسان کے شر سے بچا لیجئے. تو یہی تعلیم ہمیں سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ آپ میرا یوں نام لے کے، میرا ذکر کر کے لوگوں سے پناہ مانگے. آپ کو یاد ہو جائے گا یہ ترجمہ انشاءاللہ. میرے ساتھ پڑھیں، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں لوگوں کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، وإلہ الناس، لوگوں کے معبود کی، وإلہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے،
من الناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. کے شر سے. تو اللہ تعالیٰ کے 3 نام لے کر ہم نے پناہ مانگی. یہاں جو کل اعوذ ہے نا، یہی سارا برب الناس، پھر مالک الناس اور والہ الناس میں چلتا ہے. اور پھر اینڈ پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیوں پناہ مانگ رہے ہیں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وسوسہ اور پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے بچا لے. اب 1 2 3 کے کاؤنٹ پر آپ نے اکٹھے سب نے پڑھنا ہے. ایک دفعہ پھر سے ترجمہ، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 اسٹارٹ. اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس، لوگوں کے مالک کی. و الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ہماری آج کی سنت کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ایک سنت ہے کہ سونے کی سنتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بستر صاف کر کے سوتے تھے. یعنی آپ جہاں بھی سو رہے ہیں، چارپائی ہے، بیڈ ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے جھاڑ کر صاف کر لینا ہے، پھر اس پر سونا ہے. اور سوتے کس طرح تھے؟ دائیں کروٹ پر، یعنی جو آپ کی رائٹ سائڈ ہے اس سائڈ پر آپ چہرہ کر کے سویا کرتے تھے. اور اپنا دایاں ہاتھ بھی اپنے چہرے کے رخسار ہے جو آپ کی چیکس ہے ادھر رکھ کر پھر سویا کرتے تھے. اور سونے کی دعا پڑھ کر سویا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو صاف کرتے تھے، ملتے تھے، اور پھر سو کر اٹھنے کی دعا پڑھا کرتے تھے. تو سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم اللہم بسمک اموت و احیا. پھر اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، اللہم اے اللہ، بسمکا میں آپ کا نام لے کر اموتو مرتی ہوں، و احیا اور جیتی ہوں. ترجمہ بھی آپ نے ساتھ یاد کرنا ہے. اللہ، میں تیرا یا آپ کا نام لے کر مرتی ہوں اور آپ کا نام لے کر جیتی ہوں. دعا تو آپ سب کو آتی ہے نا، ترجمہ بھی آتا ہے. جی مس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ہم ڈرائنگ بنا رہے تھے. اچھا جی، پھر ہم آپ کو دوبارہ سے سٹارٹنگ سے بتا دیں تو ہم نے باجی. جی جی باجی. تو ہم نے آج پڑھا تھا رمضان المبارک کے بارے میں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے. جی باجی. رمضان جو ہے وہ رمز سے بنا ہے، را میم ضاد، رمز. اور عربی زبان میں رمز کے معنی ہے جلا دینے کے. اسی لیے رمضان کو رمضان کہتے ہیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے. تو جب ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ جلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کو رمضان کہا جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کی تعریف تھی. اور پھر آپ نے یاد کرنا ہے رمضان شہر اللہ، یہ رمضان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو اس کا جو اجر ہوگا، جو ثواب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیں گے. پھر رمضان میں اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کی جہنم سے آزادی کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، یعنی بری کر دیتے ہیں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتے ہیں.
اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنے پہلے آزاد کیے ہوتے لوگ انہی کے بقدر اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات میں لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. یعنی چاند رات کے دن، چاند رات جب ہوتی ہے نا، جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صبح عید ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاند رات کے رات میں جتنے لوگ پورے رمضان میں 6 لاکھ آزاد کیے ہوتے نا، اس کی تعداد 6 لاکھ کو اگر ہم 28 یا 29 پر کریں ملٹی پلائی تو بہت زیادہ لوگ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں ایک رات کے اندر. پھر ہم نے سورہ ناس کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم نے سورہ ناس کا ترجمہ پڑھا ہے، اس کو آپ نے بھی یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کلمات کہیں. آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس لوگوں کے مالک کی پناہ میں، و الہ الناس لوگوں کے معبود کی پناہ میں. سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کے 3 نام استعمال کیے گئے ہیں، رب، مالک اور الہ. تو یہ تینوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ نے جب پناہ مانگنی ہے، جیسے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان سے بچا لیجئے. تو اسی طرح سورہ ناس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 ناموں کے ذریعے ہمیں کہا ہے کہ اس طرح پناہ مانگو. قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے مالک کی، و الہ الناس لوگوں کے معبود کی. کس چیز سے پناہ مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا، من شر الوسواس الخناس. من شر شر سے، کس کے شر سے؟ وسواسی جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، اور الخناس پیچھے ہٹ جانے والے کے. وسوسہ ڈالنے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے بچا لیں. تو سورہ ناس کی ان 4 آیات میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے پناہ اس انداز سے مانگنی ہے. تو آپ کو یاد ہو جائے گا. جی باجی. جی میں جی. نیکسٹ ہم نے سونے کا طریقہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو سوتے وقت بستر صاف کرتے تھے. یعنی بستر پر، بیڈ پر، چارپائی پر لیٹنے سے پہلے اس کو اچھے سے جھاڑ لیتے تھے، صحیح کر کر پھر سویا کرتے تھے. اور دائیں کروٹ یعنی رائٹ سائڈ پر سویا کرتے تھے اور سونے کی دعا پڑھ کر سویا کرتے تھے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملتے تھے، یعنی ان کو کھول لیتے تھے. اس کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا پڑھا کرتے تھے. سوتے وقت کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا. کہ اللہ میں آپ کے نام سے جیتی ہوں اور مرتی ہوں اور جیتی ہوں. کے بعد سو کر اٹھنے کی دعا آتی ہے نا آپ کو، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی اور اس کی طرف ہم نے اٹھ کر جانا ہے. سب پھر سے ترجمہ پڑھیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی جس باجی والا لفظ واپس بتا دیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی بخشی
जिंदगी बख्शी और उसी की तरफ उठकर जाना है। और उसी की तरफ उठकर जाना है। अब हम एक्टिविटी करें कि नहीं करें? आज हम एक्टिविटी में करेंगे क्या चीज ड्रॉ। सबको स्क्रीन शो हो रही है? यस मिस। हाँ। या आप अपनी मम्मा की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह हमने डिफरेंट कलर्स के बना लेने हैं, या आप वाइट पेपर पर ही बनाकर उसमें कलर फिल कर सकते हैं। इन्होंने सुराख किए, ये हम बगैर इसके भी कर सकते हैं। ये दुआ बुक बनाई है उन्होंने। दुआ बुक पे उन्होंने मुख्तलिफ दुआएं लिखी हैं, जैसे सोकर उठने की, सोने की दुआ, बिस्मिल्लाह खाने से पहले और खाने के बाद की दुआ। तो आप भी इस तरह अपनी छोटी सी दुआ बुक बना सकते हैं। इजी है, बन जाएगी। जी मिस बन जाएगी। बन जाएगी। मम्मा की हेल्प के साथ या किसी भी भाई बहन की हेल्प के साथ आपसे बन जाएगा। और फिर आप लिख सकते हैं इसमें कि कौन कौन सी दुआ है। बिस्मिल्लाह लिख लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह लिख लेंगे, सोने की दुआ, सोकर उठने की दुआ, और इसी तरह आप वॉशरूम जाने की भी दुआ लिख सकते हैं। एक दफा फिर हम देख लें। अगर कलरफुल पेपर्स नहीं है तो यूं सिंपल व्हाइट पे भी आप बना सकते हैं, और इस पर कलरफुल पेन से डिफरेंट दुआ लिख सकते हैं। बाजी आप ग्रुप में भेज देंगी? जी मैं भेज दूँ। जज़ाकल्लाह। ये जो उन्होंने स्ट्रॉस के लिए होल किया है ना, हम ये पेंसिल से या किसी भी चीज से कर सकते हैं। तो ये आपको मम्मा करके दे देंगी। अब हम अपने इसकी तरफ चलते हैं। एक्टिविटी तो हमारी हो गई, अब हम स्टोरी की तरफ चलते हैं। कल हमने जो स्टोरी पढ़ी थी वो थी किस बारे में, किसी को याद है? किसी को याद है कल की स्टोरी? फिर हम आज की स्टोरी की तरफ आते हैं। तो एक बच्ची होती है, कोना पाक की थोड़ी आ रही होती है और कहती है मुझे ऐसी खबर मिली है, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मारिया और नुसरत, चच्ची की बेटी फातिमा, ये सब एक ही क्लास में पढ़ती थी, इसलिए दोनों जो है होमवर्क भी साथ ही किया करती थी। आज भी मारिया फातिमा के
साथ होमवर्क कर ही रही थी कि नुसरत चच्ची के कमरे से आती आवाजें दे रही थी और आवाजें उसके कानों में रास्ते में चुलबुले दिमाग में बैठ गई और उसके पेट में दर्द होने लगा। जैसे बच्चे हैं ना कि वो हर स्टोरी सुनकर फौरन कहते हैं मम्मा को सुना दे, ऐसे ही उसके भी हुआ। आखिर वो नई बात को कितनी देर तक अपने पेट में जगह देती, तो उसको तो कहते हैं कि क्या बात है, एक तो हर थोड़ी देर बाद तुम्हें कोई ना कोई खबर मिल जाती है और फिर उसकी वजह से तुम उठती पेट की दर्द लेकर हमारे पास पहुंच जाती हो। तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि ये अच्छी आदत नहीं है, मगर तुम्हें ये समझ नहीं आता और तुम्हारी ये आदत पता नहीं किसने खराब कर दी है कि तुम हर वक्त कोई ना कोई बात यहाँ से सुनकर दूसरी जगह जाकर बताने लग जाती हो। जवेरिया जो है वो मारिया से 1 साल बड़ी थी और बहुत समझदार थी, इसलिए मारिया को उसकी गलती पर रोकती थी, लेकिन वो क्या करती, इतनी बड़ी तो थी नहीं कि उसे मालूम होता कि सख्ती से बात बनने के बजाय बिगड़ती है, इसलिए वो हर बार मारिया को डांट देती थी। यानी मारिया की आदत क्या थी कि वो कोई भी बात सुनती थी तो उसको आकर फिर दूसरों को बता देती थी, तो जवेरिया उसको डांटा करती थी। तो फिर वो क्या कहती आगे कि तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तुम तो बूढ़ी रूह हो, यानी तुम बहुत बूढ़ी हो गई हो, इसलिए तुम्हें बातों में मजा नहीं आता। तो फाइजा फूफो जो 2 दिन पहले ही हैदराबाद से कई सालों बाद रुकने आई थी, वो मारिया को 2 दिन से नोट कर रही थी और आज उन्हें इस बात से बात करने का मौका भी मिल गया। मारिया, क्या हुआ है बेटे, क्यों बहन से लड़ाई कर रही हो? फूफो जान ने मारिया को फूफो जान ने मारिया को जो बातें कर रही थी और मुंह बना रही थी उसको बुलाकर पूछा। तो मारिया ने कहा, मैं लड़ नहीं रही, मैं तो बस अपनी बात इसे बता रही थी और ये हमेशा ऐसे ही करती है, मेरी बात सुनती ही नहीं है। फिर फूफो ने आगे कहा, अच्छा यहाँ और मुझे बताओ क्या बता रही थी आप? तो मारिया को क्या चाहिए था, वो फौरन बस सुनने के लिए उसको 2 कान ही तो चाहिए थे, वो अपनी बात किसी को भी बता दे। तो वो गई फूफो के पास और सारी दास्तान जल्दी से अपनी फूफो को सुना दी। फूफो ने बहुत सुकून से इत्मीनान से सारी बात सुनी और फिर कहा, मारिया बेटे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिसें अमानत होती है। फूफो खामोश हुई तो मारिया की आवाज सुनाई दी, फूफो मैं समझी नहीं कि मजलिस अमानतें होती हैं, वो कैसे? तो फूफो ने कहा, देखो, जब 2 या ज्यादा लोग आपस में बात करें और कोई इस मजलिस में की गई बात कहीं और बता दे तो ये एक खयानत हुई। दूसरा, अगर उसमें किसी की राज की बात थी तो ये पर्दापोशी ना हुई, और अगर ऐसी मजलिस थी जिसमें मुल्क की सलामती की बात हो रही थी और वो कहीं और बता दी तो इससे मुल्क के साथ गद्दारी हुई। इसलिए कभी भी किसी की भी बात किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात होती है। हाँ, अगर कोई ऐसी बात हो जिससे किसी को फायदा हो, जैसे अभी हमने हदीस में पढ़ी, या कोई अच्छी बात हो, तो इसे हम दूसरों को बता सकते हैं। यानी फूफो ने उसको समझा दिया कि चुगली करना बुरी बात है और एक मजलिस की बात को दूसरी मजलिस में बताना भी बुरी बात है, लेकिन जो फायदे की बात हो उसको बता सकते हैं। फायदे की बात मतलब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने दुआएं याद की, हमने स्टोरी पढ़ी, तो हम ये स्टोरी अपने पेरेंट्स को सुना सकते हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को सुना सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सुना सकते हैं। हमने जो अच्छी चीज, जो अच्छी हदीस याद की, हमने सूरह नास का तर्जुमा याद किया, तो आप ये दूसरों को बता सकते हैं कि ये काम हमने किया, तो ये अमानत में खयानत नहीं होगा। लेकिन कोई ऐसी बात जिससे किसी का दिल दुखे, किसी को तकलीफ पहुंचे, तो वो बातें बताना मजलिस की बुरी बात है। यानी किसी की भी कोई बात दूसरे को बताना बुरी होती है, इसलिए मुझे जो है जवेरिया मना करती थी, मगर वो ठीक से कभी कोई बात बताती ही नहीं थी, इसलिए मुझे क्या मालूम कि सही और गलत क्या है। तो मारिया ने कहा, अब मैं इंशाअल्लाह ऐसा नहीं करूंगी।
اور ماریا نے پکا عزم کر لیا کہ اب وہ امانتوں کا خیال رکھے گی اور کہیں سے بھی کوئی بات سن کر کسی دوسرے کو نہیں بتائے گی تاکہ خیانت بھی نہ ہو اور شر بھی نہ پھیلے. جیسے ہم نے سورہ ناس میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں وسوسہ ڈالنے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے بچا لیجیے. تو اسی طرح جب ہم کسی کی بات سن کر آگے پھیلاتے ہیں تو اس سے شر اور فساد پیدا ہوتا ہے. کو ایگزامپل کے طور پر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے دیکھا کہ دو لوگ لڑائی کر رہے ہیں, ٹھیک, تو وہ ناراض ہو کر دوسرے کمرے میں چلے گئے. اب آپ کسی ایک کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسے, اس کی برائی کی. اب آپ نے اس کی برائی سن کر جا کر دوسرے بندے کو کہا کہ وہ تمہاری برائی کر رہا تھا, تو اس طرح ان کے درمیان مزید لڑائی پیدا ہو جائے گی. تو ہماری طرف سے شر کا کام ہو گیا. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا, ہم نے شر کا باعث نہیں بننا, بلکہ ہم نے جو بات کسی کی بھی سنی ہے کو امانت کے طور پر اپنے پاس ہی رکھنا ہے, کسی کو بیان نہیں کرنا. آج کی سٹوری سے امانت کا پتہ چلا کہ المجالس بالامانہ, مجلسیں امانت ہوتی ہیں. کیا سیکھا ہم نے؟ کہ ہم نے امانت کا خیال رکھنا ہے. تو سب عمل کریں گے نا اس پر؟ جی باجی انشاءاللہ. جی, کوئی بھی بری بات کسی کے خلاف بات سنی ہے تو کسی کو نہیں بتانی, خاموش رہنا ہے. کوئی اچھی بات سنیں تو اس کو ضرور آگے پھیلائیں, بتائیں, لیکن بری باتوں کو نہیں بتانا. دو لوگوں کی لڑائی ہوئی ہے, اس کا بھی نہیں کسی کو بتانا کہ میں نے ان کی لڑائی ہوتے سنی, وہ ایسے لڑائی کر رہے تھے یا ویسے لڑائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے اگر کسی کوئی بات چلتے پھرتے سن لی ہے تو ہمارے پاس امانت ہوتی ہے. انشاءاللہ سب نے اس چیز کو اپنانا ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ابھی چھوٹے ہوتے جو کام آپ اچھے سیکھ لیں گے, کر لیں گے, بڑے ہو کر پھر آپ کو مشکل نہیں ہوگی اور زیادہ ثواب ہو جائے گا. تو آج کل لیسن میں جو ہم نے پڑھا آپ لوگ اس کو یاد کر لیں گے. کل میں سن جی لوں گی, باجی. میں یہ سینڈ کر دوں گی. تو آپ نے سورہ ناس کا, باجی جی باجی ریکارڈنگ تو نہیں بھیجیے گا آپ اس کا؟ ریکارڈنگ میں بھیج تو رہی ہوں لیکن اوپن نہیں ہو رہی, پتہ نہیں کیوں. تو میں انشاءاللہ نا اس کا کوئی ہم حل نکال لیتے ہیں. میں یہ فائل بھیجوں گی تو آپ لوگوں نے سورہ ناس کا ترجمہ بھی یاد کر لینا ہے اور رمضان کی تعریف بھی. تو یہ میں انشاءاللہ سب سے کل سنوں گی. اور سب کوشش کیا کریں کلاس میں آنے کی, ٹائم سے 3:10 پر آ جایا کریں. ہم اپنی کلاس کو فنش کرتے ہیں اسی پر. کسی کا کوئی کوشچن تو نہیں؟ ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.